السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل اردو ڈائجسٹ کے شمارے 1988 سے ایک مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے قرآن حکیم اور سائنسی انکشافات۔ اس کی مصنف ہیں ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ۔ اس میں وہ اہم نکات پر بحث کی گئی ہے جو کہ سائنس سے متعلق ہے اور قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ تو آئیے مزید آگے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج کا پہلا ٹاپک ہے پہاڑ زمین کی میخیں۔ دور جدید میں یہ بات دریافت ہوئی کہ زمین کے بیرونی سخت حصے یعنی قشر ارض کے نیچے ایک نرم طبقے کے اندر پہاڑ داخل ہو کر جڑوں کا کام کرتے ہیں اور زمین کو ہلنے اور کھسکنے سے بچاتے ہیں اور یوں ایک خاص قسم کے توازن پر قائم رہتی ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں 1500 سال قبل بیان کر دی گئی تھی۔ پہلی آیت کا حوالہ دیا ہے، ہم نے زمین پر پہاڑ بنا دیے تاکہ زمین انہی سمیت کہیں ڈھلک نہ جائے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 31۔ دوسری آیت کا حوالہ دیا گیا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، یعنی انہیں زمین میں گاڑ دیا، سورہ النبا آیت نمبر 7۔ تو پہلے یہ سمجھا جاتا کہ یہ پہاڑ زمین پر ٹکے ہوئے ہیں اور زمین کی سطح سے پھر اوپر بلند ہو رہے ہیں، لیکن جدید تحقیق سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ پہاڑ جتنے اوپر زمین سے جا رہے ہیں سطح سے، اتنے ہی زمین کے سطح کے اندر بھی چلے گئے ہیں۔ یعنی باقاعدہ اس کی تحقیق کی گئی ہے، سمندروں میں جا کے دیکھا گیا ہے کہ کتنے گہرے ان کے جڑیں ان کی ہیں پہاڑوں کی، تو پتہ چلا یہ پہاڑ جتنے اوپر گئے تقریباً اتنے ہی زمین کے اندر بھی ہیں۔ تو اس طرح ان کی پوزیشن بالکل ایسی ہے جیسے مضبوط میخیں، جیسے ہم لوہے کی میخیں گاڑ دیتے ہیں زمین میں، کوئی تمبو وغیرہ لگانے کے لیے، خیمہ لگانے کے لیے ٹھوک دیتے ہیں ہم زمین لوہے کے بڑے بڑے میخیں، تو اسی طریقے سے پہاڑ بھی زمین کے اندر باقاعدہ اس طرح ہیں جیسے ٹھوکی ہوئی میخیں، اسی لیے وہ اتنے مضبوط جمے ہوئے ہیں کہ کوئی آندھی کوئی طوفان ان کو ہلا نہیں سکتی اپنی جگہ سے۔ یہ بات اس زمانے میں نہیں معلوم تھی، لیکن قرآن نے لوگوں کو نہیں معلوم تھے، لیکن قرآن نے اسی زمانے میں بیان کر دی تھی ان کی یہ صورتحال۔ دوسرا ٹاپک ہے سمندر میں تہ بتہ اندھیرے۔ آج سے 1500 سال قبل انسان کو علم نہ تھا کہ سمندر میں کچھ موجیں سطحی ہوتی ہیں اور کچھ سطح بحر کے نیچے ہوتی ہیں۔ تہ بتہ موجوں کا تصور بہت بعد میں دریافت ہوا۔ بعض لوگوں کے علم میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرے ہیں اور یہ اندھیرے بھی اسی طرح تہ بتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو جنگوں کی طرح روشنی عطا کر کے ان اندھیروں میں روشنی کا انتظام کیا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے تصور میں یہ بات بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ایک موج اوپر سے آنے والی روشنی کی کرن کو بالکل ٹکڑے کر کے اس کا نور زائل کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ سورج کی روشنی سمندر کی گہرائی تک پہنچتے بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے فضائی تہیں یا بادل سورج کی بعض شعاؤں کو زمین تک آنے سے بالکل روک دیتے ہیں۔ لیکن سب کے سب اسرار اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بیان کر دیے ہیں۔ آیت نمبر 40 سورہ نور۔ ترجمہ ہے اس کا، یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج ہے اور اس کے اوپر بادل اور تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ یعنی یہ سمندر میں تہ بتہ جو اندھیرے ہوتے ہیں، یہ آج دریافت ہوئے جب انسان سمندر کے اندر تک جانے کے قابل ہو گیا ہے۔ ڈائیورس جاتے ہیں اور سمندر کے اندر کا حال دیکھتے ہیں، اس کی فوٹوگرافی کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں، لیکن قرآن نے آج سے سینکڑوں سال پہلے یہ بات قرآن نے بتا دی تھی کہ اس طرح سمندر کے اندر بھی اندھیرے ہیں، تہ بتہ اندھیرے ہیں۔ ایک موج سے ہے، اس کے نیچے پھر ایک اور موج ہے، وہ اور گہری ہے،
اور اندھیری ہے، اس سے نیچے ایک اور موج ہے وہ اور اندھیری ہوتی ہے، اس طرح تہ بہ تہ اندھیرے ہیں۔ تو اس کا انسان کو اس زمانے میں علم نہیں تھا، یہ اب جدید ترین دریافت ہے جس کی گواہی قرآن نے سینکڑوں سال پہلے دے دی۔ پھر اگلا ٹاپک ہے قرآن مجید میں سورج اور چاند کا تصور۔ یہ بات جدید سائنسی دور میں معلوم ہو سکی کہ چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، اس کا اشارہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ وہ اس طرح کہ چاند کو روشن تو کہا گیا ہے لیکن روشنی کا منبع چراغ قرار نہیں دیا گیا، صرف سورج کے لیے چراغ بلکہ گرم روشن چراغ سراجن وہاجا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لفظ سراج صیغہ واحد میں استعمال ہوا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے نزدیک چاند روشن تو ہے لیکن روشنی کا منبع نہیں ہے۔ اور اس کے ریفرنس میں یہ آیت دی ہے، خدا بڑا برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنائے، سورہ فرقان آیت 61۔ پھر اگلی ایک اور آیت کا ریفرنس ہے، اور ہم نے تمہارے پر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، سورہ انبیاء 12-13۔ تو نہایت روشن اور گرم چراغ سے مراد یہاں سورج ہے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ اوپر والی آیت میں کہ آسمانوں آفتاب کے بارے سورج کے بارے میں کہا گیا ہے روشن چراغ کہا گیا ہے اور گرم اور روشن چراغ، لیکن چاند کے بارے میں کہا گیا ہے چمکتا ہوا چاند، یعنی چمکتا تو ہے لیکن یہ خود اپنی روشنی سے نہیں چمکتا، اس کی اپنی روشنی کوئی نہیں ہے۔ یہ سورج کی روشنی جب اس پر پڑتی ہے، یہ بات ہمیں سائنس میں سے بعد میں پتہ چلی کہ سورج کی روشنی جب پڑتی ہے چاند پر، وہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے تو چاند چمکتا ہے، اس کی اپنی کوئی چاندنی کوئی اپنی روشنی نہیں ہے۔ اس لیے باریک نقطہ یہ ہے کہ سورج کو سراج کہا گیا ہے، یعنی چراغ کہا گیا ہے جو اپنی روشنی پیدا کرتا ہے، اور چاند کو صرف چمکتا ہوا کہا گیا، قمرن منیرہ، یعنی چمکتا ہوا۔ اور کس طرح چمک رہا ہے؟ وہ سورج کی روشنی سے چمک رہا ہے۔ یہ نقطہ نہیں معلوم تھا، سب یہ 14ویں کے چاند کو دیکھ کے اس زمانے میں یہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ چاند چمک رہا ہے، اور واقعی اس کی چمک بھی اتنی ہوتی ہے کہ زمین اس کی وجہ سے روشن ہو جاتی ہے اور اس چاندنی میں بہت سے کام دنیا کے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہ بات اشارتاً قرآن نے اس زمانے میں بتا دی تھی، اور جس کو آج سائنس بالکل صحیح ثابت کر دیا ہے سائنس نے۔ پھر اگلی بات کہی گئی سورج اور چاند کے مداروں کا وجود۔ آج سے 1000-1500 سال قبل دنیا میں اجرام میں فلکی کے مداروں کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے قرآن مجید کے مفسرین کو لفظ فلک کی تشریح کرنے میں بہت دقت پیش آئی۔ مورس بقائے اس موضوع پر لکھتے ہیں کہ قرآن کے قدیم مترجمین کو اس لفظ فلک نے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، جو چاند اور سورج کے مدور راستوں کا تصور قائم نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے خلا میں ان کے بارے میں کچھ ایسی شکلیں متعین کر لی تھیں جو یا تو کسی حد تک درست تھیں یا بالکل ہی غلط تھیں۔ یعنی اس زمانے میں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ سورج اور چاند ایک راستے پر چلے جا رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں اور ایک مدار میں گردش کر رہے ہیں، ان کے اپنے اپنے مدار ہیں۔ یہ تو آج کی سائنس نے بتایا، لیکن قرآن نے اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی اپنے ایک آیت میں، وہ اس کا ریفرنس دیا آپ نے، وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب اپنے مداروں پر چل رہے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33۔ یعنی دیکھیے کتنے واضح انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ رکے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا لوگ یہ بات نہیں سمجھتے تھے۔ تو
یہ بات لیکن اس وقت بیان کر دی گئی کہ یہ سورج چاند ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور آیت سورہ یاسین کی 39 اور 40 ترجمہ ہے اس کا، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے آ سکتی ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار پر تیر رہا ہے۔ پھر وہی بات دہرائی گئی کہ یہ سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، لیکن یہاں ایک اور اضافی بات کہی گئی ہے کہ سورج اور چاند ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپس میں چلتے چلتے ٹکرا جائیں، سورج کھینچ لے اپنی طرف چاند کو اور چاند جا کے ٹکرا جائے سورج سے، یا سورج آ کے ٹکرا جائے چاند سے، ایسا نہیں، اپنے اپنے مدار میں وہ گردش کر رہے ہیں، یعنی اتنے حساب سے گردش کر رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سورج چاند سے ٹکرا جائے، چاند جا کے سورج سے ٹکرا جائے، یا وہ ان میں سے کوئی بھی آ کے زمین سے ٹکرا جائے، تو ایسا نہیں ہے، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، اور اتنی مضبوطی سے مدار قائم ہے کہ ٹکرانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپس میں۔ پھر ایک اور آیت ہے، سورج اپنی منزل کی جانب رواں ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی سمت دوڑا چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا نصاب ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 38۔ اس کے بارے میں تفصیل لکھتے ہیں مصنف کہ 16ویں صدی عیسوی میں پولینڈ کے ایک منجم نکولاس کوپرنیکس نے اعلان کیا کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس میں ایک گرد چکر لگا رہی ہے۔ اس سے دنیا علم میں ایک بھونچال آ گیا۔ جب دنیا نے کوپرنیکس کے نظریے کو ایک حقیقت سمجھ لیا تو عالم اسلام میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس لیے کہ قرآن مجید سورج کو متحرک قرار دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد 18ویں صدی میں سر فریڈرک ولیم ہرشل نے اعلان کیا کہ سورج متحرک ہے۔ اس نے کہا سورج خلا میں سفر کر رہا ہے۔ سورج کس طرف سفر کر رہا ہے؟ کیلیفورنیا کی رصدگاہ کے ڈائریکٹر RG ایٹکن کا اندازہ ہے کہ سورج اپنے نظام شمسی سمیت اپنی کہکشاں کے ساتھ 24,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہے، اور جدید ترین انکشاف جو سائنس نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ سورج مجموعہ نجوم میں کسی نامعلوم مرکز کی طرف نہایت تیزی سے بھاگا جا رہا ہے، اور اس مرکز کو سولر ایپیکس کہا گیا ہے۔ یعنی اندازہ لگائی کہ اس زمانے میں سورج کے چلنے کا تصور بھی نہیں کیا سکتا تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سورج ایک دم طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، لیکن قرآن نے اس طرف اشارہ دے دیا۔ جیسے کہ اس آیت میں جس کا ریفرنس دیا گیا ہے، اور سورج اپنے ٹھکانے کی سمت دوڑا چلا جا رہا ہے، یہ سب زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا نصاب ہے۔ سورہ یاسین کی آیت اندازہ لگائی کہ سینکڑوں سال پہلے ہی بتا دی گئی تھی کہ سورج اپنی ایک خاص سمت میں دوڑا چلا جا رہا ہے، اس کا تصور بھی آج سے پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی 16ویں صدی میں جا کر یہ بات کوپرنیکس جو سائنسدان تھا اس نے دریافت کی کہ سورج بھی اپنے ایک خاص سمت میں چلا جا رہا ہے، اور اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ سورج اس طرح نکلتا اور ڈوبتا ہے تو سورج زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، لیکن کوپرنیکس نے ثابت کیا 16ویں صدی میں کہ سورج ایک طرف جا تو ضرور رہا ہے لیکن زمین کے ساتھ پورے نظام شمسی کے ساتھ ایک سمت میں دوڑا چلا جا رہا ہے، اور زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور سورج کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک سمت میں چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں
یہ اس زمانے میں ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا جو قرآن نے بیان کر دی ہیں. سبحان اللہ. پھر انشاءاللہ باقی آئندہ.